ناظرین، ادبی مجلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس ادبی مجلے کے لیے ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے وہ کراچی پاکستان سے کراچی کی معروف شاعرہ یاسمین دعا نے اپنا شعری مجموعہ ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی اس کتاب کو، ان کے پہلے شعری مجموعے کو اپنے اس ادبی مجلے کے تجزیاتی پروگرام میں، تبصرے کے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ناظرین، ابھی پچھلے ہفتے جب ہمیں ان کا یہ پہلا شعری مجموعہ یاسمین دعا کا ملا اور ہم نے اس پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ یاسمین کی فکر اور ان کا تخلیقی عمل جو ہے وہ اپنے اطراف میں ہونے والی باتوں سے، اپنے اطراف میں بسنے والے چہروں سے اور ہم اپنے عہد کے مسائل سے چشم پوشی نہیں کر پائی ہیں وہ، اور کرتی بھی کیسے؟ جس ملک کا، جس خطہ زمین کا اور جن لوگوں کا، جن کے معمولات زندگی میں ایک تلاطم برپا ہو، جس خطہ زمین کے معاشرے میں ہیجانی کیفیت ہو، جس قبیلے کے لوگوں کو، جس ملک کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہو، جس سرزمین پہ تخریبی قوتیں تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہوں، تو وہاں کے رہنے والے، وہاں کے بسنے والے، وہاں کے زندگی بسر کرنے والے کس طرح سے اپنے مسائل سے چشم پوشی کر سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ یاسمین دعا کے ساتھ ہے کہ ایک فنکار کی حیثیت سے، ایک تخلیق کار کی حیثیت سے، ایک شاعرہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنے معاشرے کے، اپنے لوگوں کے مسائل کو اپنے فن کے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے شعروں میں ڈھالا ہے۔ اور جب یہ داستان طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی، ان کی تخلیقات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اتنی ہو گئی کہ ایک دفتر بن سکے، ایک کتاب بن سکے، تو انہوں نے حسب دستور اپنے فن کو، اپنی شاعری کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ ان کی یہ کتاب ناظرین نہایتی سلیقے کے ساتھ اور تمام تر طباعتی باریکیوں کے ساتھ، نہایتی اہتمام کے ساتھ دنیا ادب نے شائع کی ہے، اور کراچی کے رہنے والے بالخصوص اور پاکستان کے رہنے والے بالعموم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا ادب جو پبلشنگ ادارہ ہے، طباعتی ادارہ ہے، یہ اوج کمال اس کے سربراہ ہیں، اور اوج کمال اپنے ہمارے آج کل ہمارے ٹورانٹو میں مقیم بر صغیر کے ممتاز شاعر حمایت علی شاعر صاحب کے فرزند ہیں۔ تو انہوں نے نہایت سلیقے، بڑے اہتمام کے ساتھ یاسمین دعا کا یہ پہلا شعری مجموعہ کل یاسمین شائع کیا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اس ادبی مجلے میں ہماری معاونت کر رہی ہیں صفیہ مریم صاحبہ، اور جنہوں نے صفیہ مریم صاحبہ نے بھی یاسمین دعا کی کتاب کو پڑھا ہے، اور وہ بھی ان کی شاعری سے متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ یہ خود بھی شاعرہ ہیں اور بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں
فنی حوالوں سے، علمی حوالوں سے اور شعری حوالوں سے. تو ہم چاہیں گے کہ مریم صاحبہ کہ آپ نہ بتائیں کہ آپ کو ان کی یاسمین دعا کے اس شعری سفر میں، تخلیقی سفر میں، اور ان کے اولین شعری مجموعے گل یاسمین میں آپ کو ان کی شاعری کا کون سا رخ، کون سا پہلو سب سے اچھا لگا؟ جی شکریہ زلفی صاحب. ان کی شاعری میں ایک سبق آموزی ہے اور ان کی شاعری میں ایک کائنات کی باتیں ہیں. کائنات کے اسرار و رموز کو انہوں نے بیان کیا ہے، خالق کائنات سے باتیں ہیں. بے حد عمدہ اور بڑی ہی معیاری شاعری انہوں نے کی ہے اور بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنے جذبات کو بیان کیا ہے. انہیں نصیب وفا میں کمال ہوتا ہے، بچھڑ کے جن کو میسر وصال ہوتا ہے. واہ. جو رب سے اپنا تعلق بحال ہوتا ہے تو پھر کسی کا ہمیں کب خیال ہوتا ہے. کیا بات. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے کائنات کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اپنے شعروں میں. سناتا ہے روز ایک حسین داستاں، سناتا ہے روز ایک حسین داستاں، یہ دلکش ستاروں بھرا آسماں. واہ. تیرے ساتھ ہم نے گزارے جو دن، حساب ان کا کرتی ہیں کیوں انگلیاں. کیا بات. ترستی ہے دلکش نظاروں کو اب، ہے آنکھوں میں جیسے دھواں ہی دھواں. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فنکار کا تعارف ہوتا ہے اس کی کریشن، اس کی تخلیق